رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے صبر اور شکر کی ایک روشن مثال ہے۔ آپ کی زندگی میں بے شمار آزمائشیں آئیں۔ کون سی آزمائشیں؟ یتیمی کا دکھ، طائف کے پتھر، مکہ کے لوگوں کی سختیاں، غزوہ احد کے زخم، یہ ہیں آزمائش جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آئیں۔ لیکن سنو، میرے رسول کریم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، نہ تو شکوہ کیا، نہ تو کبھی اپنی تکلیف کو کسی اور کے سامنے بیان کیا۔ میرے نبی نے ہر دکھ کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا۔ رسول کریم نے ہر ایک چھوٹی بڑی آزمائش کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا اور ہمیشہ امت کے لیے دعائیں کی۔ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو سبق دے رہے تھے، ہم سب کو سمجھا رہے تھے کہ جب سینے پر دکھوں کا بوجھ بڑھ جائے، جب سینے پر غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو اسے صرف اللہ کے حضور پیش کرنا، صرف اللہ کے حضور پیش کرنا، کیونکہ وہی سب کچھ جانتا ہے۔ وہی رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہی رب ہے جو دکھوں سے نجات دلانے والا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کے محبوب نبی نے کبھی شکوہ نہیں کیا، اللہ کے محبوب نبی نے کبھی شکایت نہیں کی، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں شکوہ؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں شکایت؟ اصل مسئلہ ہماری خواہشات ہیں، وہ خواہشات جو پوری نہ ہونے پر ہمیں خدا کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، وہ خواہشات جو پوری نہیں ہو رہی، بس ہم مصلی پر بیٹھے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے شکوہ کرنے لگے، اللہ تو نے وہ چیز مجھے کیوں عطا نہیں کی، میری خواہش پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکن اللہ تو ہمیشہ وہی کرتا ہے نا جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رب پر اعتبار کرنا چاہیے، اس کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ یہ پریشانیاں، یہ الجھنیں اور یہ ٹینشنیں اس دن ختم ہو جائیں گی، قسم ہے اللہ پاک کی میرے بھائیوں۔ یہ پریشانیاں، یہ الجھنیں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں اور یہ ٹینشنیں اس دن ختم ہو جائیں گی جب ہم اس بات کو دل سے مان لیں گے، اس بات کو دل سے تسلیم کر لیں گے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ بہترین اور کمال کا دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو بھی دیا یہی ہمارے حق میں بہتر تھا، اور جو ہمارے حق میں بہتر تھا وہی ہمارے لیے کمال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کے ہاتھ لمبے تھے، مومنوں کی ماں۔ میرے کریم آقا کی زوجہ محترمہ کے ہاتھ لمبے تھے۔ کچھ عورتوں نے انہیں تانا دینا شروع کر دیا کہ تمہارے ہاتھ لمبے ہیں۔ آقا کریم کی ازواج میں سے ایک زوجہ تھی، اس کے ہاتھ لمبے تھے۔ کچھ عورتوں نے انہیں تانا دینا شروع کر دیا کہ تمہارے ہاتھ لمبے ہیں۔ آپ پریشان ہو گئی، زوجہ محترمہ پریشان ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہوں نے یہ بات عرض کی کہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، عورتیں مجھے تانا دیتی ہیں کہ تمہارے ہاتھ لمبے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پریشانی کی بات نہیں، یہ پریشانی کی نہیں بلکہ خوش ہونے کی بات ہے، تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے۔ زوجہ محترمہ نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ خوش کیسے ہوں؟ عورتیں مجھے تانے دے رہی، عورتیں کہتی ہیں کہ تمہارے ہاتھ لمبے ہیں، اور میں خوش کیسے ہو جاؤں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب نے تمہیں لمبے ہاتھ اس لیے دیے ہیں تاکہ تم زیادہ سخاوت کر سکو، ہاتھ بڑھا کر سخاوت کر سکو، زیادہ سخاوت کر سکو۔ یہ تمہارے لیے شکر کا مقام ہے، غم کا مقام نہیں ہے، یہ تمہارے لیے خوش ہونے کا مقام ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا جسم، ہماری صورت، ہماری ہر چیز ہماری مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی چاہت سے بنی۔ جوانوں، یہ جو چہرہ ہے نا، یہ اللہ کی رضا سے بنا ہے، یہ میری مرضی سے نہیں بنا۔
अल्लाह ने इसे अपनी मर्जी से बनाया, अल्लाह की चाहत से ये चेहरा बना है। ये चेहरा हमारा नहीं, ये मेरे अल्लाह का इंतखाब है। अगर हमारा नाक मोटा है, हमारी आंखें छोटी हैं, कान बड़े हैं या होंठ मुख्तलिफ हैं, तो ये हमारे रब की चाहत है। अरे नाक को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। कानों को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ये तो मेरे रब की चाहत है, ये तो उसकी तख्लीक है। जब रब कहता है मैंने तुम्हें वैसा बनाया जैसे मैंने चाहा, सुभान अल्लाह। हमें चाहिए कि अल्लाह की दी हुई हर चीज को उसकी नेमत समझकर खूब प्यार करें, उस चीज से खूब प्यार करें, मोहब्बत करें, क्योंकि ये हमारी मर्जी नहीं बल्कि ये हमारे रब की बेहतरीन चाहत का नतीजा है। जिंदगी का सुकून हमें उस दिन जरूर मिलेगा जब हम ये मान लेंगे, दिल से तस्लीम कर लेंगे कि अल्लाह ने हमारे लिए जो कुछ भी चुना है वही सबसे बेहतरीन है। ये जो मोटे मोटे होंठ है ना, ये जो बड़ा सा नाक है ना, इन मोटे होंठों से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह के बनाए गए होंठों को मोहब्बत से कबूल करना चाहिए। अल्लाह ने जैसे बनाया, हम अल्लाह की रजा पर राजी हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदे, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं रब चाहता हूं। ऐ मेरे बंदे, तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बस एक बार अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान करके तो देख। अगर हमारा रंग काला है तो ये भी तो मेरे अल्लाह की पसंद है ना। अल्लाह ने जो पसंद किया, काला रंग पसंद किया, हमें काला बना दिया। सफेद रंग पसंद किया, हमें सफेद बना दिया। अगर किसी के पास बड़ा मकान है या बड़ी गाड़ी है तो वो अल्लाह का फैसला है। अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे। किसी को अल्लाह देकर आजमाता है और किसी से लेकर आजमाता है। अल्लाह ताला ने दे दिया है तो शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह ने ले लिया है फिर भी उसकी रजा पर राजी रहना चाहिए। किसी के पास बड़ा मकान है या बड़ी गाड़ी है, वो अल्लाह का फैसला है। और अगर हमारे पास छोटा मकान या छोटी सी साइकिल है तो इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है, इसमें भी कोई ना कोई राज जरूर है। नहीं तो वो भी तो हमारी तरह के इंसान है जिनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी गाड़ी दी, खूबसूरत मकान दिया। हम भी तो उन्हीं की तरह के इंसान हैं। उनको भी अल्लाह ने पैदा किया, बनाया, हमें भी अल्लाह ने तख्लीक किया है। और अल्लाह ने उन्हीं खूबसूरत घर दिए, खूबसूरत गाड़ियां दी, और हमें छोटा सा घर और छोटी सी साइकिल दी है। तो इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत है, इसमें भी हिकमत छुपी हुई है। अब वो कौन सी हिकमतें पोशीदा हैं, ये सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है। ये सब अल्लाह की चाहत से होती है मेरे भाइयों। अगर अल्लाह ने हमें एक खास मकाम दिया है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, मकाम दिया है, हमें हजरत इंसान बनाया है, तो हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। एक बच्चे ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर पेशाब कर दिया। किसी बच्चे ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कपड़ों पर पेशाब कर दिया तो उसकी माँ कांपने लगी। माँ घबरा गई, लरसते हुए हाथों से मुआवजत करने लगी, मुआफी की भीख मांगने लगी। लेकिन हमारे प्यारे नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुआ, ये बच्चा है, इसे कुछ मालूम नहीं। अल्लाह ने पानी पैदा किया है ना, उसे बहाएंगे सब ठीक हो जाएगा, कपड़े साफ सुथरे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनकी रहमत और शफकत की इंतहा थी। बच्चे ने कपड़ों पर पेशाब किया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही नरमी से उसकी माँ को कहा, यह कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अल्लाह ताला ने पानी बनाया है ना, पानी पैदा किया है ना हमारे लिए, उसे बहाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये उनकी रहमत और शफकत की इंतहा थी। अब जरा गौर करें, अपने गिरेबान के अंदर झांकें। यही वाकया अगर आज हमारे घरों में पेश आए तो हम कैसे रद्द अमल पेश करेंगे। हाजी साहिब, पीर साहिब, अलामा साहिब या सेठ साहिब सब के सब बिगड़ जाते हैं जब बच्चे कपड़ों पर पेशाब करते हैं। अगर पोता पेशाब कर दे तो कहते हैं मेरी नमाज खराब कर दी तूने, मेरा कपड़ा नापाक कर दिया तूने। मगर हमें सोचना चाहिए
کہ وہ بچہ جسے شعور نہیں، یہ اس کا ایک معصوم مزاج ہے پیشاب کرنا، بچے کا معصوم مزاج ہے، اس کی ایک فطری ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا غصہ اور سخت رویہ اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں؟ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمارا سخت رویہ بچے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں۔ تو فرمایا جس کے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، صبر کا مادہ ختم ہو گیا، فرمایا جس انسان کے اندر تحمل کا مادہ ختم ہو گیا، سمجھو اسی دن سے اس کی زندگی میں سے سکون ختم ہو گیا، وہ سکون کی سانس نہیں لے سکتا، اب وہ سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ جس کے اندر برداشت نہیں، جس کے اندر حوصلہ نہیں، برداشت، تحمل اور نرم دلی وہ خوبیاں ہیں جن کی ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ برداشت کی ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، تحمل کی ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتے ہیں، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتے اور اپنی ناگواری کا اظہار فوری طور پر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری انا کا غلبہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں حقیقی سکون سے دور کر دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں صبر اور شفقت کی اعلیٰ ترین مثال فراہم کرتی ہے۔ ایک بار حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے بیٹے تھے، اس بچے کی ناک بہہ رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسامہ کو دیکھا کہ اسامہ کی ناک بہہ رہی تھی، رسول کریم نے سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ اسامہ کی ناک تو صاف کر دو۔ یہ اسامہ کون ہے؟ یہ غلام کا بچہ ہے۔ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ اسامہ کی ناک تو صاف کر دو۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ اٹھی اور کپڑا تلاش کرنے لگی ناک صاف کرنے کے لیے، لیکن اسی دوران لکھنے والے لکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے۔ عائشہ ابھی کپڑا تلاش کر رہی تھی اور میرے کریم آقا خود اٹھے، اسامہ کے پاس گئے اور اپنے ہاتھوں سے اس کی ناک صاف کی۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا، یا رسول اللہ میں صاف کر دیتی، آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عائشہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے نبی کا رویہ، جو غلام کے بچے کے لیے بھی ایسا نرم اور محبت بھرا تھا، ایسا نرم اور محبت بھرا تھا۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی میں اس شفقت اور برداشت کو کھو چکے ہیں، اپنی زندگی میں شفقت اور برداشت کو، صبر اور تحمل کو کھو چکے ہیں۔ اس لیے تو ہم دن بدن پریشانیوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیں، جہاں ایک ماں نے بس میں اپنے بچے کا گندا پیمپر شیشے سے باہر پھینک دیا۔ بچے کو پیشاب آیا، پیمپر گندا ہو گیا، ماں نے دوسرا پیمپر تبدیل کیا، پیمپر شیشے سے باہر پھینک دیا، اور وہ پیمپر ایک موٹر سائیکل سوار کے اوپر جا گیا۔ عورت نے یہاں سے پیمپر زمین پر پھینکا نا، تو نیچے سے ایک گزرتی ہوئی موٹر سائیکل کے اوپر جا گیا۔ اب جیسے ہی موٹر سائیکل پر گندا پیمپر گرا تو ظاہر ہے موٹر سائیکل گندی ہو گئی، تو موٹر سائیکل والا آدمی غصے سے آگ بگولا ہو کر بس کے اندر داخل ہوا، سب کے سامنے چیخنے لگا، چلانے لگا، اس ماں کو کہنے لگا، اے اندھی عورت، دیکھ نہیں سکتی، میرا موٹر سائیکل گندا کر دیا، تیرے بچے کے پیشاب نے میری صاف ستھری موٹر سائیکل گندی کر دی۔ میں نے کہا، یہ تو شکر ہے کہ پیمپر تیرے موٹر سائیکل پر گرا، پیمپر ابھی تو شکر ہے کہ موٹر سائیکل پر گرا۔ سوچیں اگر موٹر سائیکل کے بجائے اس آدمی کے اوپر گر جاتا تو شاید ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ صرف اس کا قصور نہیں بلکہ ہم سب کا قصور ہے، کیونکہ ہم میں تحمل اور برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، صبر کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔
صبر کی جگہ غصے نے لے لی ہے، برداشت کی جگہ آتش بازی نے لے لی ہے۔ اس لیے تو آئے روز ہم ایک نئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیں بار بار موقع دیتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اپنی انا کو کم کریں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ گزرتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یار آؤ نا میرے سینے سے تو لگو۔ میرے کریم آقا جب چھوٹے بچوں کے قریب سے گزرتے تو وہیں بیٹھ جاتے، پھر ایسے اپنے ہاتھ کھولے کرتے، پھر بچوں کو آواز دیتے، بچوں یار آؤ نا میرے سینے سے تو لگو۔ اور جب کوئی بچہ دوڑتا ہوا آپ کے سینے سے لگتا تو آپ جان بوجھ کر زمین پر گر جاتے، جان بوجھ کر زمین پر لیٹ جاتے اور مسکرا کر کہتے، اوئے ہوئے یار تو نے تو مجھے گرا ہی دیا، سبحان اللہ، یار تو نے تو مجھے گرا دیا، تو تو بڑا طاقتور ہے، تو تو بڑا پہلوان ہے، آ ایک بار پھر سے میرے سینے سے لگ جانا۔ یہ تھی ہمارے نبی کی عاجزی، یہ تھا آپ کا انداز محبت جس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، صرف خالص محبت اور شفقت تھی۔ ہے جب سے ہم اس شفقت سے محروم ہوئے، ہم نے خود کو محروم کیا، جب سے ہم نے بناوٹی شکل اختیار کی تو پھر کیا ہوا، ہماری زندگی میں سے ہمیشہ کے لیے سکون چین و قرار جاتا رہا۔ ہمیں ایک پل کے لیے سوچنا ہوگا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بھی اپنے عہدے، اپنی حیثیت اور اپنے مرتبے کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اگر کوئی افسر ہے تو گھر میں بھی وہی افسر بن کر رہتا ہے، اگر کوئی پروفیسر ہے تو گھر میں بھی پروفیسر بن کر رہتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھتا ہے جو مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سوچ کتنی غلط ہے، کتنی بھیانک سوچ ہے۔ یہ باہر والوں کے لیے آپ افسر ہیں، باہر والوں کے لیے آپ پروفیسر ہیں، باہر والوں کے لیے آپ ڈاکٹر ہیں یا کچھ اور، لیکن سنو، گھر کے اندر آپ صرف ایک عام سے باپ ہیں، ایک عام سے انسان ہیں۔ آپ کے بچوں کو یہ محسوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا باپ بہت بڑا آدمی ہے، ہرگز یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا باپ بہت بڑا افسر ہے، ان کا باپ تو بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ اس لیے باپ کو گھر کے اندر بھی وہی پروٹوکول دیا جائے جو اس کو باہر سے ملتا ہے۔ اس کے سامنے ہنسنا نہیں چاہیے، باپ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، باپ کے سامنے مستیاں نہیں کرنی چاہیے، شرارتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ بچوں کے لیے آپ کو وہی بننا ہے جو دوسرے بچوں کے والدین ہوتے ہیں، وہ والدین جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جو بچوں کے ساتھ بچے بن کر رہتے ہیں۔ ایک عام سا باپ جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ کھیلے اور ان کے دل کی باتیں سنے۔ جو لوگ اپنی فیملی کے سامنے بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں نا، قسم خدا کی ان کی زندگی خوشگوار اور پرسکون ہوتی ہے۔ بچوں کے ساتھ کھیلنا، ہنسنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا انہیں یہ احساس دیتا ہے کہ ان کے والدین ان کے لیے بہترین دوست ہیں، ان کا باپ ان کے لیے بہترین دوست ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے دوست نہیں بنیں گے، اگر آپ بچوں کے دوست نہیں بنیں گے تو پھر وہ غلط لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے، پھر وہ غلط لوگوں سے اپنے دل کی باتیں کریں گے، ان کی محفلوں میں بیٹھیں گے اور غلط راستے پر چل پڑیں گے۔ جب بچے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں تو پھر والدین پریشان ہو کر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب ہمیں کوئی دعا دیجئے، ہمیں کوئی تعویذ لکھ کر دیں، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ کاش کہ تو پہلے دن سے ہی بچوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا، پہلے دن سے ہی بچوں کو اپنا دوست بنا لیتا، تاکہ وہ اپنے دل کی بات تم سے شیئر کرتے اور گندے لوگوں سے یاری نہ لگاتے، نالائق لوگوں سے یاری نہ لگاتے۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو تو آپ کو ان کے سامنے ایک نرم دل، شفقت سے بھرپور اور عاجز انسان بننا ہوگا۔ اپنی سرداری کے رتبے، جاگیرداری کے غرور اور اپنے بڑے بن کو گھر کے دروازے کے باہر چھوڑ کر گھر کے اندر داخل ہوا کریں۔ اپنے بڑے پن کو، غرور کو، تکبر کو، اپنے اندر کی میں کو گھر سے باہر چھوڑ کر داخل ہوا کریں۔ گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ ایک عام انسان بن کر رہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ایک عام شوہر بن کر رہیں،
ان کے دل میں محبت اور اعتماد پیدا کریں. یہی وہ راستہ ہے جو آپ کی فیملیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا اور آپ کی اولاد کو بہترین انسان بنائے گا.